پاکستان میں صرف وہی جماعت حکومت کر سکتی ہے، وہی سیاسی پارٹی زندہ رہ سکتی ہے جو ملک میں اب ڈیلیور کرے گی اور پرفارم کرے گی۔ میرے بہت ہی قابل قدر اور پیارے بھائی چودھری خالد منیر صاحب بجلی کے پروجیکٹس کا ذکر کیا، اس میں ان کا بڑا مرکزی کردار ہے، چونکہ یہ ڈائریکٹر آئی ایس کو رہے ہیں، ابھی پتہ نہیں ہے یا استعفیٰ دے دیا ہے انہیں، لیکن یہ ڈائریکٹر آئی ایس کو رہے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ یہ چیئرمین بورڈ آئی ایس کو ہوں گے انشاءاللہ۔ میں ہوں سمرا ملک، آپ دیکھ رہے ہیں خبرنامہ ٹی وی۔ حلقہ NA47 سے نون لیگ کے امیدوار برائے ممبر قومی اسمبلی ڈاکٹر طارق فضل چودھری کے اعزاز میں انتخابی سرگرمیوں کے حوالے سے جگیوٹ میں کارنر میٹنگ بڑے جلسہ میں تبدیل ہو گئی۔ جلسہ کے مہمانان خصوصی ڈاکٹر طارق فضل چودھری، سینئر نون لیگی رہنما چودھری خالد منیر، سیٹھ راجہ توفیل، بابو رازق آف موہریاں تھے۔ ڈاکٹر طارق فضل چودھری کا چودھری خالد منیر کے جلسہ گاہ پہنچنے پر شاندار استقبال کیا گیا۔ ڈھول کی تھاپ پر خوبصورتی سے سجائے گئے اونٹ کا رقص پیش کیا گیا، مہمانوں کو پھولوں کے ہار پہنائے گئے اور پتیاں نچھاور کی گئیں۔ مقررین نے ترقیاتی کام کرنے پر ڈاکٹر طارق کو خراج تحسین پیش کیا۔ اس موقع پر سیاسی، سماجی، کاروباری شخصیات، علاقہ عمائدین، معززین، اہلیان جگیوٹ نوگزی اور ملحقہ دیہات کے لوگوں نے بھرپور شرکت۔ شرکاء میں چودھری حفیظ آف سہانا، چودھری طاہر مطلوب، چودھری محمد شفیق، ملک عتیق آف کھنہ، چودھری ناصر محمود، نوید کیانی، ملک طارق، فیاض شاہ سمیت نوجوانوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ پنڈال میں موجود شرکاء نے شیر کے انتخابی نشان پر مہر لگانے کا اعلان کیا۔ عکاسی راجہ ساجد۔ ہمارے یوٹیوب چینل خبرنامہ ٹی وی کو سبسکرائب، فیس بک پیج کو فالو اور لائک کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک فوری پہنچ سکے۔ شکریہ۔ فخر اسلام آباد، فخر پوٹھوار، سابق وفاقی وزیر جناب ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب سے ملتمس ہوں کہ بنوستوں پہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ان کے آنے سے پہلے آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر ایک شعر، نہیں تیرا نشے من کوئی قصے سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ جناب ڈاکٹر طارق فضل چودھری، جناب ڈاکٹر طارق فضل چودھری۔ میرے انتہائی پیارے، عزیز، ہر دل عزیز سارے بھائی، جن کا فردن اگر نام لوں تو لمبی فہرست ہے، لیکن لینا ضروری بھی ہے۔ ان کی میرے ساتھ جو قلبی ایک محبت ہے جس کا اظہار انہوں نے کیا، اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میری مراد راشد محبوب، شاہد بابر صاحب، چودھری محمد نسکین، راجہ نصیر، نوید کیانی، نائک صفدر صاحب، خان نوید صاحب، حاجی عبدالرؤف صاحب، صوبیدار میجر ریٹائر راجہ عابد محمود صاحب، راجہ فدا صاحب، صوفی عبدالرحمان صاحب، صوفی ارشد صاحب، بشارت جنجوہ صاحب، شبیر احمد جنجوہ، حوالدار صابر صاحب، اور اس کے ساتھ یوتھ کے تمام ہر دل عزیز اور بہت ہی توانا آواز ریاضف محمود، حمزہ مہربان، عبدالرحیم صاحب، عاصم اظہر صاحب، اس کے ساتھ ارسلان جنجوہ صاحب اور راجہ منہاس اینڈ ٹیم، راجہ عمیر شبیر، راشد محمود صاحب، محمد ابراہیم، محسن سجاد صاحب، حمزہ ارشد صاحب، ذیشان پرویز صاحب، ملک راحیل صاحب، باسط شہزاد، آصف شہزاد، وقاص ابرار، دانیال ابرار، عبدالمنان، اور اس کے ساتھ بہت ہی قابل احترام جناب حاجی رازق نثار صاحب، راجہ توفیل صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے بہت ہی قابل قدر اور پیارے بھائی چودھری خالد منیر صاحب، جس بجلی کے پروجیکٹس کا ذکر کیا، اس میں ان کا بڑا مرکزی کردار ہے، چونکہ یہ ڈائریکٹر آئی ایس کو رہے ہیں، ابھی پتہ نہیں ہے یا استعفیٰ دے دیا ہے انہیں، لیکن یہ ڈائریکٹر آئی ایس کو رہے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ یہ چیئرمین بورڈ آئی ایس کو ہوں گے انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ میں اپنے بہت ہی پیارے بھائی گلفام صاحب کا اگر ذکر نہ کروں، جنہوں نے اس علاقے میں اپنی خدمت کے حوالے سے اپنا ایک نام بنایا، اور میرے بہت ہی پیارا بھائی، اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، ڈاکٹر اظہر محمود صاحب۔ جب بھی ہمدرد ویلفیئر سوسائٹی کی بات ہوئی تو مجھے یاد ہے کہ یہ نوجوان، جو یہ خود تو ابھی نوجوان ہیں،
میں بھی اس وقت نوجوان تھا جب پہلی دفعہ ان سے میری ملاقات ہوئی، اور انہوں نے جس طرح اپنی سوسائٹی کے پلیٹ فارم سے جگیوٹ کے تمام ان ضرورت مند گھرانوں کا بہت ہی وقار اور عزت کے ساتھ خیال رکھا، میں اس کو جو ہمدردی اور جو پیار میرے دل میں اس دن سے آج تک ہے، میں اسے بیان نہیں کر سکتا۔ اور مجھے یہ خوشی ہے کہ اس میں ان کی کوئی ذاتی اشتہار نہیں، کوئی ذاتی وہ نہیں، خود نمائی نہیں، غیر سیاسی انداز سے انہوں نے ماشاءاللہ اس پلیٹ فارم کو آگے بڑھایا۔ راج صاحب تساں جی گلاں کیتیاں بڑیاں سیدھیاں سیدھیاں اور نوٹ بھی میں سیدھیاں سیدھیاں کیتیاں انشاءاللہ۔ اور تمام نہیں بہت مہربانی جی، انشاءاللہ بہت مختصر سی 2-4 باتیں آپ سے کرنے کے لیے جگیوٹ آیا ہوں، جو میرا اپنا گاؤں ہے۔ اور مجھے یاد ہے کہ اس میں جب ہم نے گیس کا افتتاح کیا، گیس کا بہت زیادہ اصرار تھا، تو گیس کے لیے جگیوٹ ہم نے پرائیورٹی پہ رکھا، اور پھر یہ فیصلہ کیا آپ کے بھائیوں نے کہ ہم جگیوٹ میں جو افتتاح کریں گے وہ سب سے پہلے جو چولہا ہم نے جلایا وہ مسجد میں جلایا۔ یہ آج بھی مجھے یاد ہے، آج سے یہ 5-7 سال پہلے کی بات ہے۔ تو الحمدللہ یہ آپ لوگوں کا ایک حق تھا، یہ میرا فرض تھا، آج بھی ہے۔ اور وقت حالات اللہ تعالیٰ کی ذات، تو مہر سے راجہ طفیل سیٹھ صاحب تشریف فرما ہیں، مجھے خبریں وہاں کی دے رہے تھے۔ آج صبح بہت ہی زبردست وہاں پہ ایک میٹنگ ہوئی اور سب نے مسلم لیگ نون اور شیر کی حمایت کا اعلان کیا۔ کل پیہونٹ میں بھی میں گیا، ادھر یہ بہت زبردست جلسہ ہوا۔ میں آپ کو بالکل یقین سے اور ایمان سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ میں نے یہاں سے کوئی 4-5 الیکشن قومی اسمبلی کے لڑے ہیں، 2 دفعہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی دی، میں ایم این اے منتخب ہوا، اور 5 سالہ دور جو ہمارا صحیح معنوں میں گورنمنٹ کا دور تھا، لیکن اس کے باوجود وہ ایک ایسا دور تھا جس میں حکومت ہونے کے باوجود ہمارے خلاف بہت ساری سازشیں ہو رہی تھیں۔ نواز شریف کو کھل کے کام کرنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ 2013 میں ہم منتخب ہوئے، 2014 میں دھرنا شروع ہو گیا۔ دھرنے کے پیچھے کیا محرکات تھے وہ سب آپ کے سامنے ہیں۔ اور اس کے بعد اگلا جو 3 سالہ دور جو نواز شریف صاحب کا رہا وہ بڑا ایک چیلنجنگ دور تھا، اور اس میں اگر میں یہاں سے منتخب ہوں تو بجائے جگیوٹ کے اور ہمارے گرد و نواح کی تمام دیہی آبادیوں کے ترقی اور تعمیر کے کام ایک طرف ہوں، اور دوسری طرف روزانہ کی بنیاد پہ میں پیشیاں بھگت رہا ہوں، کبھی سپریم کورٹ، کبھی ہائی کورٹ، کبھی JIT، تو یہ تعمیر و ترقی کے کام یقیناً متاثر ہوں گے۔ اور اس کے بدلے اگر 5 سال کا ایک ایسا دور ملے کہ جس میں آپ کا نصب العین صرف اس علاقے کی تعمیر و ترقی ہو، تو یہ علاقے قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اگلے 5 سال بعد جب میں یہاں پہ آؤں تو پھر آپ کا ایک بھی کام باقی نہیں ہوگا، یہ سارے کام ہو چکے ہیں، اور آپ کا انشاءاللہ یہ دور اب آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات الیکشن سے پہلے ایک ماحول پیدا کرتے ہیں جس میں آپ کو اگلی حکومت کے آثار نظر آتے ہیں۔ الحمدللہ آج پورے پاکستان میں ہمارے سیاسی مخالفین بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ اگلا جو دور ہے وہ میاں محمد نواز شریف کا، شیر کا اور آپ کا اپنا دور ہے، اور یہ دور انشاءاللہ ہر طرح کی سازشوں سے، ہر طرح کی جو انٹریگز ہوتی ہے اس سے مبرہ یہ دور ہوگا، اور صرف خدمت کا دور ہوگا۔ اور یہ بات میں اور میری جماعت اور قائد محترم میاں محمد نواز شریف صاحب بہت اچھے طریقے سے ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ آج پاکستان میں صرف وہی جماعت حکومت کر سکتی ہے، وہی سیاسی پارٹی زندہ رہ سکتی ہے جو ملک میں اب ڈیلیور کرے گی اور پرفارم کرے گی، اور ملک میں کام کرے گی، لوگوں کے مسائل حل کرے گی۔ اور ہماری پوری ٹیم قائد محترم میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں، صدر جماعت شہباز شریف صاحب کی قیادت میں، ہماری بہن مریم نواز، حمزہ شہباز، اسحاق ڈار صاحب اور جتنی ہماری مسلم لیگ نون کی ٹیم ہے، وہ بالکل کمر بستہ ہے کہ پاکستان کے جو حالات ہیں انہیں تبدیل کیا جائے انشاءاللہ، پاکستان میں دوبارہ سرمایہ کاری آئے، پاکستان میں استحکام آئے، پاکستان میں دوبارہ خوشحالی ہو۔ اور ابھی بھی میں
کچھ انٹرنیشنل چینل آئے ہوئے تھے، انہیں انٹرویو دے رہا تھا، اور میں انہیں یہ بات بتا رہا تھا کہ پاکستان کے خلاف جو سازشیں ہوئیں ملک پیچھے گیا، لیکن آج ملک میں وہ قوتیں جو پاکستان کو اس سے پہلے بھی اپنے ادوار میں جنہوں نے ترقی دی اور آئندہ بھی ترقی کا فارمولہ رکھتی ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی اقتدار میں آئیں گی۔ تو نواز شریف کا وہ دور، عمران خان کا کیا نعرہ تھا؟ تبدیلی، نیا پاکستان۔ وہ نیا پاکستان ہم نے یہ سمجھا کہ شاید یہ جن مسائل کا ہم ذکر کر رہے ہیں ان کا حل نیا پاکستان ہے۔ شاید ہم جس نظام میں کمزوریاں تو ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، ہمارے پولیس سسٹم میں کام کرنے کی ضرورت ہے، عدلیہ میں کام کرنے کی ضرورت ہے، کسٹم، انکم ٹیکس، سوئی گیس، جس محکمے کا نام لے وہاں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے یہ سمجھا تھا کہ عمران خان ان تمام اداروں میں جو بہتری ہے اس کا نام لے کے آ رہے ہیں نیا پاکستان، لیکن پتہ یہ چلا کہ نیا پاکستان سے ان کا مطلب یہ تھا کہ پاکستان میں جو ایک شرافت کا، اقدار کا، وزاداری کا ایک کلچر ہے اس کو تباہ کر کے پاکستان میں گالیاں اور بدتمیزی اور بد تہذیبی کا ایک نیا پاکستان بنایا جائے۔ اس نئے پاکستان کا جس میں صرف انہوں نے نفرت ہمارے معاشرے میں بوئی، ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں، میں اسے کہتا ہوتا ہوں نفرت کا بارود بھرنا، وہ ان کا نیا پاکستان تھا، اور اس سے جو پاکستان کو ترقی ہوئی وہ آپ کے سامنے ہے۔ پاکستان تنزلی کی طرف گیا، پاکستان کمزوری کی طرف گیا، اور سب سے بڑی بات آپ کے جو ادارے ہوتے ہیں، جو آپ کی قومی سلامتی کے ضامن ہوتے ہیں، ان کی حفاظت، یہ جو انہوں نے ہاتھوں میں ہتھیار اٹھائے ہوتے ہیں وہ نہیں کر رہے ہوتے، ان کی حفاظت قوم کرتی ہے۔ پاکستان کے جو قومی سلامتی کے ادارے ہیں ان کی سلامتی کی ضامن پاکستان کی قوم ہوتی ہے، اور اگر آپ اپنی نوجوان نسل کے دل و دماغ میں زہر اور نفرت اور بارود بھر کے انہیں ان اداروں پہ حملہ آور کروائیں تو مجھے یہ بتائیں کہ اس ملک میں کیا کوئی خیر، کوئی بہتری، کوئی ترقی کا عمل ہو سکتا ہے؟ یہ سب آپ نے پاکستان میں دیکھا ہے۔ تو الحمدللہ ہماری جماعت کی سیاست وہ تعمیر و ترقی اور خدمت کی سیاست ہے۔ اگر آج آپ نے اسلام آباد میں بات کی، یقین کریں کہ میں جس علاقے میں بھی جاتا ہوں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، آپ جانتے ہیں کہ ایک ایک گاؤں، اگر آپ جگیوٹ کے گرد و نواح میں دیکھیں گے، ایک ایک گاؤں میں آپ کو مسلم لیگ نون کے دور میں اور ہمارے دور میں ترقیاتی کاموں کی ایک فہرست نظر آئے گی۔ ہر جگہ آپ کو ہمارا نام نظر آئے گا، چاہے وہ گیس کی شکل میں ہو، سڑکوں کی شکل میں ہو، گلیوں کی شکل میں ہو، بجلی کی فراہمی کی شکل میں ہو، واٹر سپلائی سکیمز کی شکل میں ہو، تعلیمی اداروں کی جو ہے بہتری کی شکل میں ہو، دیگر جہاں پہ بھی آپ کو نظر آئے گا ہمارا کام خدمت کے حوالے سے نظر آئے گا۔ اور آئندہ آنے والے دور میں، جس میں میں ہمیشہ ہر جگہ یہ بات بتاتا ہوں کہ یہ سارے ترقیاتی کام جن کا میرا بھائی ذکر کر رہے تھے، اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں بہت عاجزی محسوس کرتا ہوں کہ میں کسی بھی گاؤں یا علاقے میں جا کے بتاؤں کہ میں نے آپ کے لیے یہ کام کیے ہیں۔ یہ کبھی بھی مجھے نہ خوشی محسوس ہوتی ہے، نہ اپنے اندر میں کوئی زیادہ ہمت محسوس کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم آپ کے پاس ووٹ پہلے بھی لینے آئے تھے، آج بھی لینے آئے ہیں۔ ہم اگر پارلیمنٹ میں گئے آپ کی ووٹ کی وجہ سے گئے، اور اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کی کوئی خدمت کی تو آپ پہ کوئی احسان نہیں کیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی اسی جذبے کے ساتھ میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ آپ جب کہ ہمارے تمام یہ ترقیاتی کام لوکل گورنمنٹ کرتی رہی ہے، آج ہم نے سی ڈی اے کے دروازے کھولے ہیں۔ پچھلا دور جو شہباز شریف صاحب کا دور تھا، سی ڈی اے سے 10 ارب کی گرانٹ ہم نے اسلام آباد کے رورل ایریے کے لیے ہم نے منظور کرائی۔ یہ آئندہ آنے والی دور نہیں، نسلوں تک یہ بات یاد رکھی جائے گی کہ یہ ڈاکٹر طارق اور یہ شہباز شریف کا دور جس میں سی ڈی اے نے اسلام آباد کے دیہی علاقے کے لیے اربوں روپے کے فنڈ مخصوص کیے، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا، یہ ایک دفعہ کی بات نہیں ہے، یہ آئندہ آنے والے دنوں میں بھی انشاءاللہ۔ اور میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کے دور میں پنجاب کے، پاکستان کے دیگر حلقوں میں، قومی اسمبلی کے حلقوں میں، جیسے آپ کا NA47 ہے، ایک ایک حلقے کو 15 کروڑ روپے کی گرانٹ دی گئی ترقیاتی کاموں کے لیے، اور الحمدللہ سی ڈی اے کے فنڈز ہم اپنے گاؤں کے لیے، دیہی آبادی کے لیے لے کے آئے تو ایک ایک یونین کونسل کو 15 کروڑ روپے کی گرانٹ ملی ہے۔ وہ صرف ہماری یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے
اس کے آنے کی وجہ سے وہ کام سلو ہوئے ہیں، ورنہ وہ ٹینڈرز ہو چکے ہیں، یہ کام آپ کے دروازوں پہ ہوں گے، حل ہوں گے انشاءاللہ۔ کوئی بجلی کے کام رہ گئے، کوئی اگر سڑکیں رہ گئیں، اور وہ رہ اس لیے بھی جاتے ہیں کہ ظاہر آبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، جتنی بھی مائیگریشن اس وقت اسلام آباد میں ہو رہی ہے اس کی اکثریت ہمارے دیہی علاقے میں ہو رہی ہے، آباد کاری بڑھ رہی ہے، مسائل بڑھ رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی میں صرف ایک بات آپ کو کہوں گا، آپ نے مسائل کا ذکر کیا، میں فرداً ایک ایک مسئلے کا ذکر کرنے کی بجائے آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اگلے دور میں انشاءاللہ تعالی آپ کی دعا سے، آپ کی ووٹ سے ہم کامیاب ہوتے ہیں، میاں نواز شریف صاحب کی حکومت بنتی ہے انشاءاللہ تعالی، آپ کے یہ تمام ترقیاتی کام اللہ تعالیٰ کے فضل سے خدا کو گواہ بنا کے کہتے ہیں انشاءاللہ تعالی ضرور حل ہوں گے، اور سارے کے سارے حل ہوں گے انشاءاللہ۔ النفیس سے لے کے یہ بنی اسٹاپ تک روڈ ہمیں چاہیے ضروری ہے، النفیس جی ہاں، نفیس سے یہ بنی تک جو میرے بھائی رائے صاحب کہہ رہے ہیں جی روڈ، رائے صاحب میں کول خرید بنوائی دے سا اور دسو تم کیوں فکر کر رہے ہو؟ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ذرا کمزور نہیں ہے، گلا خراب ضرور ہو سکتا ہے، انشاءاللہ آواز آپ کو توانا نظر آئے گی، کیونکہ بات جو ہم کرتے ہیں وہ دل سے کرتے ہیں، حق اور سچ کی بات کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں کہ جو کر سکیں، جو نہیں کر سکیں گے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ یہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ اور میں آپ کو دوسرا جو باقی امیدوار آتے ہیں میں ان کے حوالے سے بھی آپ کو عرض کرتا چلوں کہ گزارش یہ ہے کہ جب بھی آپ کے علاقے میں امیدوار آیا کریں، دو باتیں دیکھا کریں، صرف دو باتیں، ان سے پوچھا کریں کیا جگیوٹ، نوگزی، ساتھ آپ کے موریاں، سہری سکا، یہ جتنے گاؤں ہیں کیا ان کی تعمیر و ترقی میں آپ نے کوئی ایک اینٹ بھی کبھی لگائی ہے؟ کبھی کوئی آپ نے کوئی آدھا کلومیٹر، کوئی فرلانگ، کوئی روڈ کبھی بنائی ہے؟ کبھی سوئی گیس کے لیے کام کیا؟ کبھی واٹر سپلائی کے لیے کام کیا؟ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جو میری معلومات ہے، اگر میں غلط ہوں تو آپ مجھے بتائیں، کہ جتنے امیدوار میرے مقابلے میں الیکشن لڑ رہے ہیں ان سے زیادہ خدمت تو یہ ہمدرد سوسائٹی نے آپ لوگوں کی کی ہے۔ یہ بات میں بڑی ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، اتنا کام جتنا یہ نوجوان سارے ہمدرد ویلفیئر سوسائٹی کے اپنی مدد آپ کے تحت، اور میں آپ کو یہ بات بھی بتاؤں کہ یہ سوسائٹی کے نوجوان یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی انٹرنیشنل این جی او ہے اور بین الاقوامی کو فنڈنگ لے رہے ہیں، اپنی مدد آپ کے تحت، میں ڈے ون سے ان کو جانتا ہوں، اور جتنی خدمت انہوں نے آپ لوگوں کی ہے اس سے آدھی بھی اگر کوئی امیدوار جو ہمارے مقابلے میں الیکشن لڑ رہے ہیں کسی نے کی ہو تو آپ بے شک اسے ووٹ دیں، کسی نے نہیں کی۔ یہ بات میں ٹھیک کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ حقیقت بات ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ 5 سال کے بعد وہ اچانک نمودار ہوتے ہیں اور جناب ووٹ، اور بھائی ووٹ کیا چیز ہوتی ہے؟ ووٹ ایک امانت ہے، آپ اس پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں جو اس ملک کے ساتھ مخلص ہے اور ملک کی خدمت کرنا چاہتی ہے اور پہلے بھی کی ہے۔ میں نے نواز شریف کا آپ کو حوالہ دیا نا، نواز شریف کا 2000 بے شک اس میں پاناما تھا، تکلیف تھی، سازشیں تھی، لیکن 2013 سے 2017 تک 4 سال نواز شریف رہا، اس کا وہ دور یاد ہے نا؟ اس میں بجلی، گیس، آٹا، چینی، دالیں، سبزی ریٹ یاد ہے نا آپ کو؟ جو 25 روپے کلو چیز ہوتی تھی آج 250 روپے کلو نہیں مل رہی۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جس کو دیکھتے ہوئے آپ ووٹ دیتے ہیں۔ دوسرا آپ کینڈیڈیٹ کو دیکھتے ہیں، یار اس نے ہمارے لیے منتخب ہونے کے بعد ہمارے علاقوں کو رخ کیا، اس نے ہمارے لیے کوئی خدمت کی۔ جو لوگ منتخب نہیں، جنہوں نے کبھی سیاست نہیں کی، وہ آپ کی خدمت کر رہے ہیں یہاں پہ۔ تو یہ لوگ جو آپ کا الیکشن لڑ رہے ہیں، کوئی آزاد لڑ رہا ہے، کوئی کسی اور نشان پہ لڑ رہا ہے، ان کے پاس تو وسائل بھی ہیں، ہر چیز ہے۔ یہ الیکشن کے موقع کے اوپر آ کے کسی کو کہنا کہ میں تمہیں نلکا لگا دوں گا، کسی کو کہنا میں تمہیں سڑک بنا دوں گا، 5 سال بعد جتنا مرضی انسان گناہگار ہو، اگر سچے دل سے توبہ کرے نا، اللہ کی ذات توبہ قبول کرتی ہے، سچے دل سے کہ میں یہ گناہ آئندہ نہیں کروں گا۔ یہ میں آپ کو ایک شرعی بات بتا رہا ہوں۔ پھر گناہ کرے اور سچے دل سے توبہ کرے، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات معاف کر دیتی ہے۔ لیکن جب نزع کا عالم ہوتا ہے نا، اس وقت توبہ بھی قبول نہیں ہوتی، تو بندے کو اگلی منزل نظر آ رہی ہوتی ہے، توبہ کا وقت ختم ہو جاتا ہے، دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اور بھائی خدمت کرنی ہے آپ نے تو 5 سال کا دور ہے، یہاں پہ آ کے لوگوں کو لگائیں، ٹوٹیاں لگائیں، لوگوں کو سڑک بنا کے دیں، کچھ اور کر کے دیں۔ تو یہ جو نزع کا عالم ہوتا ہے آپ پہ، جب آپ کا الیکشن آ جاتا ہے، پھر آپ کو کیوں یاد آ جاتا ہے جناب کہ ہم آپ کو نلکی لگا دیں گے، ہم آپ کو ٹوٹی لگا دیں گے، ہم آپ کو روڈ بنا دیں گے۔ سب فراڈ ہے، یہ سب جھوٹ ہے، ان کی سیاست کے اندر صرف جھوٹ اور فراڈ ہے۔ اور باقی ہمارا ایک بھائی وکیل ہے، اس کا انتخابی نشان جو ہے
وہ فاختہ ہے. وہ میں بارہ کو اس دن گیا, انہوں نے کہا جی فاختہ ادھر آئی تھی. میں کہا فاختہ کو چھوڑ دینا تھا. فاختہ کو کہنے کا یہاں سے ذرا واپس, بارہ کو سے تو شاید پھر چلی جائے, مری روڈ جاتی ہے جگیوٹ میں, ذرا فاختہ کو یہاں سے چھوڑے. فاختہ اپنے گھر نہیں جا سکتی, نہ وہ زندگی میں گھر سے جگیوٹ آ سکتی ہے جب تک کوئی اسے ایسے وہ ہاتھ سے نا انگلی پکڑ کے نہ لائے. وہ کہڑے چکریں پے ہو یار تساں. اساں اپنے علاقے اپنی تعمیر و ترقی نے والے نال تساں نال پہلے بھی کھلتے ہیں, ہن بھی کھلتے ہیں. اساں یہ ہن نہیں, کئی نسلیں نہیں آپس وچ عزیزداری آئیاں, تعلق داری آئیاں. اساں ایک دوے نال جینا مرنا اساں اکٹھا. خدا نے واسطے صحیح فیصلہ کرو. اور میں بغرازہ کروں گی آج بھی پیاشنا سے گھڑی دسنا سا, میں کہا خدا نہیں قسم چاہیے دینا کہ جتنے میں دسیا نا میں الیکشن لڑے, جتنا اتحاد اور اتفاق پوریا گرانچ میں اس واری شہر واسطے تکیا نا, میں کسے الیکشن وچ نہیں تکیا. انہاں برادریاں پوریا برادریاں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ذات شہر واسطے ایک اتحاد اتفاق اور ایک محبت بھائی. میری بہت سارے گرانچ اتوں شروع ہوئی نا تو میں چراہ تک, اور اس تو بعد اگے سملی ڈیم روڈ شروع ہونی, اور پھر اگے تو سارا اپنا بری امام اور یہ سارے علاقے میں پوری برادریاں پورے گراں جس طرح کٹھے ہوئی اللہ تعالیٰ کی مدد نال. اللہ کی مدد تو بغیر پتہ نہیں اللہ کی مدد نال جس طرح اتحاد اور اتفاق میں اس ہستے شہر ہستے پہ تکنا, یہ میرے دل پر لکھیا. اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے دور اساں جڑی تساں یہ محبت تھی, تساں نے جڑا یہ خلوص ہے, تساں نے جڑا یہ قرض ہے, اساں اپنی خدمت نال اور تساں نے مسائل ہمیشہ ہستے حل کری انشاءاللہ تعالیٰ, تو تساں اس کا جواب دے سکیں. اور یہ جڑے نکے میں تو نکے مسئلے اس واسطے آنا کہ گلیاں سڑکیں پہلے بھی بننے جڑیاں پھر بن سن, ایسا بس اور اگے نہیں گل پہ کرنے ہیں انشاءاللہ. بچیاں نا مستقبل ان واسطے تعلیمی مسائل کی بہتر بنانا, وسائل ان واسطے آنا, ہیلتھ فیسلٹیز کی بتانا, اور اتنے اسلام آباد نے دیرینا مسائل اساں رورل ایریا نے پینڈنگ پے ہوئے انہاں کی حل کرنا انشاءاللہ تعالیٰ. اساں اے اگلے 5 سال کا ایجنڈا جڑا اللہ تعالیٰ نے فضل نال اللہ تعالیٰ نے مدد اور حمایت نال انشاءاللہ تساں اگلے دور تک سو. تو میں ان الفاظ نال تو سارے نے شکریہ ادا کرنا. بڑی تساں محبت خوبصورت تساں اساں نے استقبال بھی کیتا. اللہ تعالیٰ کی ذات تساں حامی اور ناصر ہون, اللہ کی ذات ساری خوش رکھن. اور دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو اساں گلاں کیتیاں, جو اساں نے دل دماغ وچیاں, جو اساں نے نیت تھی انہیں سامنے رکھی, تو اللہ کی ذات اساں کی کامیابی دین. اور جو اساں وعدے وعید, جو اساں نے لیڈرشپ نے جڑی سوچی جڑی انہوں نے وعدے وعید ہے, اللہ کی ذات اساں کی مدد کران تاکہ اساں انہاں وعدیاں نی تکمیل کری سکیے, اپنے انہاں علاقے کی بھی خدمت کریے تو پاکستان کی خدمت کریے. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. زیادہ تو باتیں بابر بھائی کر چکے ہیں. میں نے ڈاکٹر صاحب سے کچھ مطالبہ بھی ہے اور جو باقی ہمارے علاقے کے کام ہیں ان کے حوالے سے بات کرنی ہے. سب سے تو پہلے گاؤں سکا اور سیری نوغزی کے لیے ڈاکٹر صاحب کے آنے سے پہلے بجلی کے لیے 27 لاکھ روپیہ منظور ہو چکا ہے, اور اس کے بعد نوغزی کے لیے 16 سے 17 لاکھ روپیہ نوغزی کے ٹرانسفارمر اور بجلی کے لیے منظور ہو چکا ہے. باقی جو ہمارا غرض لیڈیز بچوں کی کالج ہے, میں کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب سے ہماری ریکویسٹ ہے اسے ڈگری کالج کا درجہ دیا جائے. اس کے علاوہ ہماری یہ کچھ زمینیں ادھر خان صاحب دے گئے کچھ کسی ادارے کو, تو یہ جو غریب لوگ ہمارے اپنے دانوں کے لیے فصل لگاتے تھے وہ تو ان سے چھین لی گئی ہے, خان صاحب نے چھینی ہے ان لوگوں سے. دوسرا ہماری ایک یہ گاؤں نوغزی سے لے کے سیری روڈ تک ہمیں کنکریٹ کرا دی جائے. دوسرا بحریہ سے لے کے جگیوٹ تک ڈاکٹر صاحب یہ روڈ بھی پختہ کرائی جائے. اور میری طرف سے تمام زمین کو شکریہ ادا کرتا ہوں, ان کے آنے کی وجہ سے ہمارے دل کو حوصلہ افزائی آئی ہوئی ہے, اور ڈاکٹر صاحب کو بھی میں اپنی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. کیا ڈاکٹر طارق صاحب کی شرافت کی وجہ سے. ڈاکٹر صاحب جس دن سے MNA بنے ہر انسان کو رسپیکٹ دی ہے اور ہماری ہر قسم کی مدد کی ہے. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب پہ 1 روپے کا کرپشن نہیں, 2 دفعہ MNA بنے, 2 دفعہ 1 روپے کی کرپشن نہیں آئی ہے. ڈاکٹر صاحب ہماری برادری کے ہیں, ہم بھولے رہے پہلے اس سے, آئندہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہیں اللہ کے حکم سے. اللہ پاک دعا کریں
दुआ करें अल्लाह पाक डॉक्टर साहब को कामयाब करें और आप सब भाइयों का साथ हमारे लिए ज़रूरी है। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब की शख्सियत ऐसी शख्सियत है कि इनकी शख्सियत से बच्चा बच्चा बखूबी वाकिफ़ है। डॉक्टर साहब ने अपने हलके में इतने काम करवाए कि वो किसी वितारफ के मोहताज नहीं हैं। खुसूसन बिलखसूस डॉक्टर तारिक साहब को मैं अपनी हमदर्द वेलफेयर सोसाइटी अपने मेंबरान की तरफ से भी